السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج سورہ الناس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل اعوذ برب الناس، آپ کہیے میں سب لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، ملک الناس، سب لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، سب لوگوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والے کے وسوسے ڈالنے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جو جنات اور انسانوں میں سے ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کی فضیلت ہم کل سورہ الفلق کی فضیلت کے ضمن میں دیکھ چکے ہیں، تو کچھ تفصیلات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی جو 3 آیات ہیں، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کے رب کی پناہ لینے کا حکم دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام مخلوق کا رب ہے اور سب کا مالک ہے، سب کا پالنے والا ہے، تو اس میں یہ تنبیہ کرنا ہے کہ تمام مخلوق میں اللہ کے نزدیک جو مخلوق سب سے افضل ہے وہ انسان ہے، اس لیے اللہ نے اپنے رب ہونے کی نسبت انسان کی طرف کی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کا ذکر فرمایا۔ اس میں یہ تنبیہ ہے کہ انسانوں کے بادشاہ بھی ہوتے ہیں، لیکن تمام انسانوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے، اور بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے لیکن حقیقت میں وہ عبادت کے مستحق نہیں ہوتے۔ عبادت کا مستحق وہ ہے جو تمام انسانوں کا معبود ہے۔ جو شخص بادشاہ ہوتا ہے اور ملک کا سربراہ ہوتا ہے، وہی پورے ملک پر حاکم ہوتا ہے، وہی ملک کے باشندوں کے لیے قانون بناتا ہے، پورے ملک میں اسی کی فرما روائی ہوتی ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو ملک الناس ہے، یعنی وہی دنیا کے تمام لوگوں کا بادشاہ اور حاکم مطلق ہے، اسی کی تمام جہانوں میں حکومت ہے اور فرما روائی ہے۔ اس لیے سورہ الانعام میں فرماتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا حق تو صرف اللہ کا ہے۔ جب سب آسمانوں کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اسی نے ان کی پرورش کی ہے، تو تمام انسانوں کی معیشت اور معاشرت میں حکم دینے کا حق بھی اسی کا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ یعنی الہ الناس، یعنی کہ وہی سب لوگوں کا معبود ہے، خواہ انسان کسی کی عبادت کرے لیکن تمام لوگوں کی عبادت کا مستحق وہی واحد لا شریک ہے۔ اسی طرح آیت 4 میں فرماتا ہے کہ پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والے کے وسوسے ڈالنے کے شر سے، تو اس آیت میں خناس کا لفظ ہے۔ خناس کے معنی ہوتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جانے والا، چھپ جانے والا۔ یہ لفظ جو ہے نا خنسا سے بنا ہے، خا نون سین، اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے ہٹنا اور چھپ جانا، جیسا کہ سورہ التکویر میں آتا ہے، فلا اقسم بالخنس، میں چھپنے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ وہ ستارے ہیں کہ دن کے وقت تو چھپ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے، یا اپنے مناظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور خناس جو ہے دراصل اس کا مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ شیطان کا لقب ہے۔ جب انسان غافل ہو تو یہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کی یاد سے رک جائے تو پھر یہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے قلب پر بیٹھا رہتا ہے، جب اس کو سہو ہو یا غفلت ہو تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور جو وہ اللہ کا ذکر کرے تو یہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ حدیث جامع البیان میں آتی ہے، حدیث ہے 29678، اور ابن زید کہتے ہیں کہ خناس وہ ہے جو ایک بار وسوسہ ڈالتا ہے اور دوسری بار پیچھے ہٹ جاتا ہے اور موقع کے انتظار میں رہتا ہے، اور یہ شیطان الانس ہے، یعنی یہ انسانوں پر شیطان الجن سے زیادہ شدید ہے۔ شیطان الجن وسوسے ڈالتا ہے اور تم اس کو دیکھتے نہیں ہو، اور شیطان الانس کو تم دیکھتے رہتے ہو۔ جامع البیان میں 29683 روایت نمبر ہے۔ تو یہ ابن زید کا قول ہے۔ قرآن مجید میں شیطان الانس اور شیطان الجن ان دونوں کا ذکر ہے، جیسا کہ سورہ الانعام میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے دشمن شیاطین الانس اور شیاطین الجن بنا دیے ہیں، جن میں سے بعضوں کو خوشنما وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ ان کو دھوکہ دیں۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 112 ہے۔ تو وہ لوگ جو انسانوں میں سے ہوں اور شیاطین کا کام کرتے ہیں، شیطنت پھیلاتے ہیں، برائی پھیلاتے ہیں، لوگوں کے اندر گناہوں کو ابھارتے ہیں، تو وہ ظاہراً آپ کے سامنے نظر آتے ہیں، اور وہ جو جنوں میں سے ہوتے ہیں وہ وسوسے ڈالتے ہیں اور آپ کو نظر نہیں آتے۔ اچھا، اسی طرح اسی آیت میں وسوسے کا جو لفظ، اس آیت میں جو یوسوس کا لفظ آیا ہے،
اس کا جو مصدر ہے وہ وسواس ہے، اس کے معنی ہی ہے کہ کسی برے خیال یا گناہ کے کام کو دل میں ڈالنا۔ تو شیطان انسان کے دل میں اللہ کی معصیت کو القاء کرتا ہے کہ گناہ کرو، نیکی کے راستے سے دور ہٹو، اور اس معصیت کو پھر خوشنما لباس پہنا کر انسان کو اس کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس ضمن میں امام ابو منصور محمد بن محمد، جنہیں آپ ماتریدی کے نام سے جانتے ہیں، امام ماتریدی کے نام سے، دراصل ان کا نام محمد بن محمد ہے، حنفی ہے، متوفی 333 ہجری کی۔ آپ لکھتے ہیں کہ وسوسہ ایک امر معروف ہے، شیطان انسان کے دل میں ایسی باتیں ڈالتا ہے جن سے وہ اپنے دین میں حیران ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں بری خواہشات ڈالتا ہے اور اس کو برے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ جب شیطان انسان کو برائی کی طرف راغب کرے تو انسان کو شیطان سے اللہ کی پناہ کرنی چاہیے۔ سورہ الاعراف میں آتا ہے کہ اور اگر شیطان آپ کو کوئی وسوسہ ڈالے تو آپ اللہ کی پناہ طلب کریں، بے شک وہ بہت سننے والا اور بے حد جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی گناہ کا خیال آتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 200 اور 201۔ اور اس سورہ کی آخری آیت جو جنات اور انسانوں میں سے ہیں، یعنی جنات میں سے جو شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کے متعلق صحیح البخاری میں ایک روایت آتی ہے، حدیث 2038۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح رواں دواں ہوتا ہے۔ اور یہی روایت پھر سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے، حدیث 2471۔ اور اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی شخص کو برے کاموں کی طرف مائل کرے تو وہ بھی شیطان ہے، اور اس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ تو سورہ الفلق میں اندھیرے کے غلبے یعنی آفات اور مصائب، جادو کے کرنے والی عورتوں اور حاسدین کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں صرف ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اور وہ وسوسہ ہے۔ سورہ الفلق میں نفس اور بدن کے شر سے سلامتی مانگی گئی ہے، اور سورہ الناس میں شر کی پناہ سے دین کی سلامتی مطلوب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دین کا ضرر دنیا کے ضرر سے بہت اہم ہے۔ بہرحال تو ہم سورہ الناس کی تفسیر کی تکمیل کو پہنچتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر اگلی دفعہ آپ مجھے بتائیے کہ کس سورہ مبارکہ کی تفسیر کی جائے۔ کیا ہم سورہ الکافرون کی تفسیر بیان کریں کہ پھر چاروں قلوں کی تفسیر ہو جائے گی؟ پھر اگلی سورت کی طرف دیکھتے ہیں۔ بہرحال اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔